جی جی آپ کو پتا ہے یہاں جس طرح ہمارے ہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. جی بالکل. تو مطلب ہم 2 بھائی ہیں, دونوں شادی شدہ ہیں. دونوں کی مطلب جو ہماری بیگمات ہیں ہمارے ان کے پاس زیور ہے جو نصاب کے برابر ہے. جی جی. کی زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے شوہروں پر ہوگی فرض, یا ان کے جو مطلب ہمارے والد صاحب ہیں, کیونکہ سارا گھر کا نظام وہی چلاتے ہیں, ہماری جو ساری انکم ہے ہم بھی وہی انہیں کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. میں ٹھیک, تو وہ دیں گے. دوسرا اس میں نے اسی سے متعلق اور سوال تھا. جی فرمائیے. ہمارے مطلب والد صاحب کے اوپر قرض بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قرض جو ہے وہ تقریباً پچھلے 6 ماہ سے ہے, لیکن اس کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا وہ پورے 1 سال سے ہے, پچھلے رمضان سے. جی صحیح بات. اس کا کیا اس میں معاملہ ہوگا, زکوٰۃ کیسے ہے ہمارا؟ 2 سوال ہو گئے نا. 2 سوال. میں آپ کے سوال کو دوبارہ سمیٹتا ہوں. ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کی بیگمات کے پاس زیور ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ آپ پر ہے یا آپ کے ابو پر یا محترمہ پر ہے؟ جی بالکل. اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ابو پر کچھ قرض بھی ہے لیکن ہم صاحب نصاب ہیں. جی بالکل. تو کیا زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے؟ جی یہی سوال ہے نا آپ کے؟ بالکل. جی بارک. بہت اچھے سوال ہیں آپ کے, ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ پہلی بات جو ہے نا آپ کے ابا جی پر زکوٰۃ فرض ہے, نہ آپ پر فرض ہے. فرض تو آپ کی بیگموں پر ہے, جن کے وہ زیورات ہیں جو مالک ہیں ان پر ہی فرض ہے. اگر تو آپ نے صرف پہننے کے لیے دیے ہوتے ہیں, جیسے شوہروں نے دیے ہوتے ہیں, مالک نہیں بنایا ہوتا, مہر وغیرہ میں نہیں دیے, اس کے مالک تو آپ ہی ہیں, پھر تو آپ ہی دیں گے. جی بالکل اسی طرح. ہاں, اگر مہر میں دے دیا اور یا اس کے والدین نے دیے, پھر مالک وہ ہے. دیکھنا ہے کہ مالک اس پراپرٹی کا کون ہے, اس پر زکوٰۃ. اور یہ کمبائن نہیں کرنا کہ کئی بیویوں کا جو ہے اکٹھا کر رہے, ہر ایک کا الگ الگ دیکھنا ہے, یا ہر بچہ اپنا الگ الگ دیکھے کہ میرا نصاب کی حد تک پہنچتا. ٹھیک ہے. یہ کمبائن کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ایک جو ہے نا الگ الگ مالک ہے, اس کا وہ دیکھے گا کہ نصاب کی حد تک میری ملکیت میں ہے. جو قرض کی بات آپ نے کی, وہ یا تو ابا جی بے شک زیورات بیچ کر اگر آپ کے ہیں تو قرض یا تو ادا کر دیں. اگر قرض ادا نہیں کرتے تو پھر یہ جو ہے نا منہا کرنے والی بات لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اموال میں سے قرض کے برابر منہا کر لینا چاہیے زکوٰۃ. یہ مسئلہ کوئی نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں کہ ہمارے ہاں دیکھیں خواتین کی کتنی ملکیت ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو مرد حضرات زیور لیتے ہیں اور لے کے مطلب بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اس صورت میں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملکیت تو مرد کی ہی ہے. پھر آپ ہی دیں گے. نہیں, کئی ایسے نا کہ اس کے والدین زیورات دیے ہیں. بالکل اسی طرح کہ میکے کی طرف کا بھی ہوتا ہے اور سسرال کی طرف کا. کچھ آپ نے مہر میں دیا ہوتا, سسرال پہننے کے لیے دیے, وہ تو الگ بات ہے نا. اگر مہر میں اس کو دے دیا تو پھر جو اس کو والدین سے ملا اور جو مہر میں ملا وہ ملا کر اگر 7.5 تولے اس کی ملکیت میں ہو گیا تو بیوی پر زکوٰۃ پڑے گی. جو آپ نے ایسا دیا کہ صرف پہننے کے لیے جب بھی چاہیں اس کو آپ بیچ سکتے ہیں, وہ تو آپ کی ملکیت جو ٹھیک ہے, اس کا پھر جو ہے نا واجبات تو آپ نے ادا کرنا. مولانا بھائی کی بات یہ ہے کہ 99% بے شک مہر میں نہ بھی لکھا ہو اس کے سسرال ہی کی ملکیت ہو, لیکن مرد کا اولا حق ہے کہ جب کوئی اوکھا ویلا آتا ہے وہ بیچ کے کھا جاتا ہے, اپنے مسائل درست کر لیتا ہے. تو بھائی اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میرے اوپر ہوگی کیونکہ بالادستی میری ہے, میں جب چاہیں اس زیورات کو بیچ سکتا ہوں. وہ تو بات میں نے واضح کر دی کہ جو زیورات ایسے جب چاہے آپ بیچ سکتے ہیں, وہ تو آپ کی ملکیت ہی ہوئی. نہیں, ملکیت عورت کی گنی جاتی. نہیں, کوئی ملکیت نہیں. ملکیت ہوتی ہے بیچ کیوں سکتے. اور اس میں مطلب میری والدہ کا زیور اور جو میری بھابھی ہے میری مسز کا زیور, ان کے الگ الگ نصاب ہوگا. نہیں مولانا, اگر ایک ہی ہانڈی میں کھاتے پیتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم. بالکل میرا یہی سوال ہے. ہاں, باقی بھائیوں کو شمار نہیں کرتے جو ایک گھر سے باہر رہتے ہیں, لیکن ایک گھر کے اندر رہنے والے جو ہیں ان کے بارے میں کیا نصاب ہے؟ بات کو جائیں نہیں, بے شک 1000 بچہ اکٹھا ہی رہتا ہو نا, اگر تو ابا جی کیا یہ ہے سارا تو اس پر ہے زکوٰۃ. اگر آپ لوگوں کے اپنے ہیں نا زیورات جو بیویوں کو دیے یا آپ نے, اس میں نے فرق بتایا کہ اگر تو بیوی کو دے دیا کہ وہ بے شک کسی کو دے دے یا بیچ لے, آپ دخل نہیں دے سکتے, ملکیت بنا دیا, وہ مہر کی صورت میں ہوتا, اس کی زکوٰۃ تو بیوی پر ہی فرض ہے. جو اس طرح کے دیا ہے پہننے کے لیے, جب آپ کہیں اسے دے ہمیں ضرورت ہے بیچ لیں گے, وہ آپ کی ملکیت ہے. ہر آدمی کی الگ الگ ملکیت دیکھی جائے گی. ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں پھر کیا ہوا, ملکیت کتنے لوگوں کی ہے, مالک ان کے کون. بہت شکریہ جی. مولانا پھر 1-2 آدمی مل کے بکریاں چراتے ہیں, 40 بکریاں ہو گئی تو دین کی روشنی کے اندر مشترکہ 1 بکری ان سے لے لی جائے گی. لیکن اگر وہ الگ الگ 30 بکریاں بھی رکھتے ہیں تو ان سے کوئی زکوٰۃ کی مد میں بکری نہیں لی جائے گی, جہاں تک میرے علم میں. نہیں کوئی نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی جی, یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو نماز باجماعت سے پہلے اقامت کہتے ہیں, یہ فرض ہے؟ اقامت کے بارے میں آپ کا سوال ہے نا؟ ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے.
اذان و اقامت دونوں بھائی سنت ہی ہیں، مگر ہیں بہت ضروری سنت، ایسی نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے، جماعت کی شکل میں اقامت کہنی چاہیے، کیونکہ کچھ تابعین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اکیلا آدمی بھی اگر نماز پڑھے فرض اور وہ اقامت نہ کہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ سارے لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، فقہا بھی اس کو مانتے ہیں، عادت نہیں لوگوں کی، کوئی شخص اگر بد نصیبی سے رہ گیا جماعت سے، اکیلا بھی اقامت کے بغیر نماز نہ پڑھے، یہ سن لے، جب بھی کوئی نماز فرض پڑھے جماعت ہو تو ایک ہی اقامت کافی ہے، ورنہ ہر بندہ اپنی اپنی اقامت کیا کرے شروع کرے، ورنہ وہ فتویٰ شاید لاگو ہی ہو جائے گی، اس کی ایک شرط ہی رہے گی نماز کی، یہ نماز ہی نہیں ہوئی، بہت ضروری ہے اقامت، اذان ہو جائے، آدمی اکیلا بھی اذان کہہ لے تو فرشتوں کی لائنیں ایسی اللہ پیچھے کھڑی کر دیتا جو گنی نہیں جاتی، اور اگر صرف تکبیر کہے تو 2 فرشتے، یہ نیکی بھولنی نہیں چاہیے، بڑے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ نا پوچھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا تھا؟ جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ نصاب تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم سے آپ کی مراد کیا ہے؟ پتہ نہیں، یہ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلیں آپ پوچھ لیں پہلے، جس نے آپ کو کوشچن کیا ہے پہلے سوال واضح کر لیں کہ نصاب تعلیم سے مراد کیا ہے۔ میری بہن پوچھیں یا اس سے ہی کہیں کہ وہ خود ہی سوال کرے گا، کوئی بات واضح تو حدیث اور روایت کی سند کے اعتبار سے اقسام۔ ہیلو، حدیث اور روایت، یہ میری بہن یہ معلوم ہوتا کو بچی امتحان کی تیاری کر رہی ہے یا ایم فل وغیرہ کی، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو اصطلاحات حدیث پر رسالے ہیں نا اردو میں بھی چھپے، وہ لے، یہ سوال ہے فتاوی آن لائن پر کرنے کے نہیں، وہاں سب پتہ چلا جائے گا، صحیح ضعیف حسن موضوع سب بیان ہوئے، یہ ساری چیزیں وہاں سے پڑھ کر بچیاں یا بچے تیاری کریں، یہاں یہ علمی باتیں کیا کریں ہم لوگ۔ بہن جو کہہ رہی ہیں حدیث اور روایت، اس میں کوئی فرق ہے ویسے؟ حدیث اور روایت جو ہے نا، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، روایت ہو سکتا ہے صحابی کا قول بھی ہو، تابعی کا، روایت کا کام دائرانہ، ہاں حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ نہیں، حدیث میں ہم مرفوع، مقطوع اور موقوف نہیں کہتے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ساری قسمیں کہ سند جو ہے نا کہاں تک پہنچی ہے، اس سے کے لحاظ سے اگر حضور تک پہنچی مرفوع ہے، صحابی تک رہ جاتی ہے، موقوف ہے، وہ سارا میں نے کہا نا رسالے بنے ہوئے ہیں، اور جو مولانا صادق رضوی صاحب کی مشکاہ شریف آپ کے یہاں سے لے لیں، مشکاہ شریف پہلے حصے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ سند کے اعتبار سے نا حدیث کی اقسام، کس کے اعتبار سے؟ سند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار۔ یہ تو مولانا نے بتایا ہے کہ پھر آپ کسی فارغ وقت میں کال کر لیں۔ نہیں، وہ نا ہمیں مثلا ٹائم ہی اتنا تھا نا کہ کہیں اور سے پتہ نہیں چل سکا، اس لیے کال کی ہے، اگر ٹائم ہوتا نا پھر ہم نے کرنی نہیں، ابھی بچہ بھیجیں یہاں سے خرید کر لے جائیں، یہ مولانا کی مشکات جو ہے اس کے شروع میں لگا ہوا رسالہ، ساری میری بہن یہ ہے نا قسمیں صحیح ضعیف مقطوع مرفوع دفتر ہی مل جائے گا آپ کو، مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا کل شام کو بھجوائیں، میں ایک کتاب انہیں دے دوں گا، علم اصطلاح کے بارے میں، محدثین کے بارے میں جو بھی ان کی ٹرمینالوجی ہے نا اس میں پوری تفصیل سے بات ہوگی، طالب علموں کی میں تحفے میں دے دوں گا، کل بھجوا دیں۔ بالکل سب کوئی بتا دیں آج اگر بھجوا دیں، آج کہاں سے میں نکالوں گا باجی؟ میں تو لے کے آؤں گا کہیں سے، ہاں جی میں تو خرید کے لاؤں گا آپ کے لیے، لیکن آپ کہاں سے لاؤں گا؟ آپ وہ مشکاہ شریف دیں، وہ لے جائیں مولانا۔ نہیں، اتنے پیسے نہیں ہوں گے نا، 550 روپے کی ایک حدیث کی کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ، مشکات المصابیح، اس کی پہلی جلد کے اندر ابتدائی صفحات جو ہیں وہ 40-50 حدیث کے متعلق ہی ہیں۔ بالکل میری بہن ایک سوال کا جواب، یا ابھی کسی کو بھجوا دیں، وہ فوٹو کاپی کروا لے اگر خریدنی نہیں ہے، یہ رائے دے دیں گے، یہاں بھیجیں نا کسی کو۔ ہاں، دو ہی باتیں ہیں نا، اگر ابھی فوری طور پہ آپ مسئلہ چاہتی ہیں تو کسی کو بھجوا دیں، میں کتاب دے دوں گا، نیچے فوٹو کاپی ہو سکتی ہے، وہ فوٹو کاپی کروا لے۔ میں یہ رہی ہوں کہاں پہ بھیجے انہیں کسی کو؟ تو میں بتا دیتا ہوں نا، آپ پوچھ لیں جی۔ ستیانہ روڈ پر میکڈونلڈ سے چند قدم آگے، ستیانہ روڈ پر ہی ستیانے کی طرف، یعنی تقریباً 2 ایکڑ کے بعد رائٹ پہ ہمارا سینٹر کے اندر بورڈ اور بینر لگا ہوا ہے، کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکز الحرمین الاسلام، میکڈونلڈ تک بیٹھے ہیں جی، 7 بجے تک ہے جی۔